وادی دہشت ایپیسوڈ 3۔ یہ طلسم ہفت ہیکل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ طلسم ہفت ہیکل ایک گہرا کنواں ہے۔ گہرے کنویں کے اندر ایک پہاڑی بنی ہوئی ہے۔ اس پہاڑی میں 7 غار ہیں۔ ہر غار میں بکومے رہتے ہیں۔ بکومے شیطان کی بنائی ہوئی انتہائی خوفناک مخلوق ہیں۔ طلسم ہفت ہیکل کے گہرے کنویں میں جو پہاڑی ہے اس میں ایک چوٹی بنی ہوئی ہے جس میں چمگادڑ کا بت بنا ہے۔ ہر ماہ اماوس کی رات کو شیطان اس چوٹی میں چمگادڑ کے بت میں نمودار ہوتا ہے۔ شیطان کے خاص پجاری جو کالی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں اپنی کالی طاقتوں کی بدولت اس گہرے کنویں یعنی طلسم ہفت ہیکل میں نمودار ہوتے ہیں، اور چمگادڑ کے بت کے سامنے 7 کنواری لڑکیوں کی بھیٹ دی جاتی ہے۔ ان 7 بدقسمت لڑکیوں کو برہنہ کر کے چمگادڑ کے بت کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے اور اس بھیٹ کا خون چمگادڑ کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، جس سے خوش ہو کر شیطان نمودار ہوتا ہے، اور شیطان کے پجاری اپنی حاجات شیطان کے آگے پیش کرتے ہیں۔ شیطان ان کی فریادوں کو پورا کرتا ہے۔ طلسم ہفت ہیکل شیطان نے بنائی ہے۔ گہرے کنویں کی پہاڑی کے اندر 7 غار بنے ہیں، اور بکومے جو انتہائی خوفناک اور ظالم مخلوق ہیں شیطان کی تخلیق کرتا ہے۔ جب بھی شیطان کے پجاری جن کو شیطان کی طرف سے خاص کالی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں، ویسے تو ہر ماہ اماوس کی تاریک رات کو طلسم ہفت ہیکل میں شیطان کی پوجا اور اپنی حاجات شیطان کو پیش کرنے کی غرض سے آتے ہیں۔ شیطانوں کے اس خاص ٹولے کو اگر کسی سے انتقام لینا ہو تو وہ اس فرد کو اغوا کر کے یا کسی اور طریقے سے اس گہرے کنویں میں لے جاتے ہیں۔ طلسم ہفت ہیکل میں لے جا کر شیطان کے پجاری اپنے دشمنوں کو بکوموں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بکومے ان بدقسمتوں کو دردناک عذاب دیتے ہیں۔ ہر بکومے کے 7 ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں خوفناک ہتھیار ہے، جس کے ذریعے وہ شیطان کے باغی اور شیطان کے پجاریوں کے دشمنوں کو انتہائی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ طلسم ہفت ہیکل میں پہاڑ کے اندر 7 غار ہیں۔ ہر بکومہ اپنے غار میں رہتا ہے۔ جیسے ہی کوئی نیا شکار آتا ہے تو اس کو پہلے غار میں پہنچایا جاتا ہے، تو پہلے غار کا بکومہ اس بدقسمت کو بے پناہ تکلیف و عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ 7 دن بعد اس کو دوسرے غار میں بھیجا جاتا ہے۔ جب بھی طلسم ہفت ہیکل کا بدقسمت قیدی تکلیف و عذاب سے مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے سحر کے ذریعے دوبارہ ٹھیک کیا جاتا ہے اور پھر سے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح قیدی کو ہر 7 دن بعد ایک غار کا بکومہ اگلے غار کے بکومے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی طرح 7 غار کے بکومے کے پاس قیدی کو پہنچایا جاتا ہے۔ وہ 7 دن عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد 7ویں غار کا بکومہ اس قیدی کو شیطان کی اطاعت قبول کرنے کا کہتا ہے۔ اگر وہ قیدی شیطان کی اطاعت قبول کر لے تو اسے اماوس کی رات کو چمگادڑ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور چمگادڑ کے بت کے سامنے 7 دفعہ سجدہ کرایا جاتا ہے۔ کنواری لڑکیوں کی بھیٹ کا خون پیالے میں ڈال کر چمگادڑ کے بت کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ جب شیطان نمودار ہوتا ہے تو مزید خون پیالے میں ڈال کر شیطان کو پیش کیا جاتا ہے، تو اس پیالے میں شیطان کا بچا ہوا تھوڑا سا خون شیطان کا جھوٹا اس قیدی کو پلایا جاتا ہے، اور قیدی کے انگوٹھے سے خون نکال کر 7 قطرے چمگادڑ کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں، اور قیدی سے قول لیا جاتا ہے کہ وہ کہے کہ میں شہنشاہ ظلمات کی اطاعت قبول کرتا ہوں اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتا رہوں گا۔ اس طرح جو قیدی شیطان کی سچے دل سے اطاعت قبول کر لیتے ہیں ان کی جان بخش دی جاتی ہے۔ اسی طرح 7ویں غار کا بکومہ 7 دن سخت عذاب اور تکلیف میں مبتلا کر دینے کے بعد قیدی سے شیطان کی اطاعت کا کہتا ہے، اور اگر وہ قیدی نہ مانے تو دوبارہ اسے پہلے غار کے بکومے کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس قیدی کی تکلیف و عذاب کا سلسلہ طویل عرصے تک چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے ہفت ہیکل کی پوری کہانی۔ بابا، مجھے بتائیں میں اب کیا کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ زاگونا میرا دشمن بن چکا ہے۔ اگر میں باہر گیا تو وہ مجھ سے اپنی بہن کا انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ بیٹا، میں تمہیں نابون دیوتا کا مقدس دھاگا باندھ رہا ہوں، اس دھاگے کو کبھی بھی نہیں اتارنا۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے اپنی کلائی میں بندھا ہوا دھاگا اتار کر میری کلائی پر باندھ دیا۔ اب میں تمہیں تمہارے ملک کی سرحد پر پہنچا دیتا ہوں، تمہارا گھوڑا بھی وہیں موجود ہوگا۔ بابا، میرے ساتھیوں کا کیا بنا؟ وہ تو میری تلاش میں جنگل میں در بدر پھر رہے ہوں گے۔ میں نے اپنی پراسرار طاقتوں سے معلوم کر لیا ہے۔ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ زاگونوں نے اپنی کالی طاقتوں کی بدولت تمہارے تمام ساتھیوں کو مار دیا ہے۔ تم آنکھیں بند کر کے فوراً 7 مرتبہ نابون دیوتا کا نام لو، تمہاری بیوی ابیرہ سخت خطرے میں ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے 7 مرتبہ نابون دیوتا کہا، پھر آنکھیں کھولی تو حیرت سے اچھل پڑا۔ میں نے خود کو اپنے ملک کی سرحد کے نزدیک پایا، ساتھ ہی میرا گھوڑا بھی کھڑا تھا۔ میں اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا اور سرحد کے نزدیک پہنچا۔ مجھے اکیلے آتا دیکھ کر سپاہی چوکس ہو گئے اور حیران بھی کہ میں اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا اور میں اکیلا کیوں ہوں۔ میں اپنے ملک کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ سرحد پر موجود سپاہی میرے سامنے باداب ہو گئے۔
میں نے کسی سے بات نہیں کی اور اپنے محل کی طرف چل دیا۔ میری حسین اور محبوب بیوی عبیرہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حیران بھی کہ میں اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا۔ حسن شاہ، میں تمہیں یہ بتلانا بھول گیا کہ میں جس دور کی تمہیں اپنی داستان سنا رہا ہوں اس دور میں جادو کا بہت چرچا تھا۔ اس دور میں بڑے بڑے نامور جادوگر ہوا کرتے تھے۔ جو جادوگر جتنا زیادہ بڑا ہوتا اسے اتنی عزت و شان و شوکت سے دیکھا جاتا تھا۔ میری بیوی عبیرہ نے مجھ سے پوچھا، ناطق، آپ اتنی جلدی شکار سے کیسے واپس آ گئے؟ ورنہ آپ تو جب بھی شکار پر جاتے ہیں اچھے خاصے دن لگاتے ہیں۔ میں نے عبیرہ سے اپنے اوپر بیتے پراسرار واقعات کو چھپانا اچھا نہیں سمجھا اور اس کو تمام واقعات سنا دیے۔ اور حسن شاہ، میں تمہیں یہ بھی بتلاتا چلوں کہ مجھ پر جو ہوشربا واقعات گزرے تھے ان پر میں حیران و پریشان تو تھا، مگر زیادہ نہیں۔ وہ اس لیے کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ دور جادوگروں کا تھا اور جادوگری اپنے عروج پر تھی۔ میرے محل میں پہنچنے کی خبر فرعون وقت یعنی میرے بڑے بھائی اخناتون کو کر دی گئی۔ بھائی نے مجھے بلوایا تو میں عبیرہ کے ساتھ دربار میں چل دیا۔ وہاں جا کر میں نے اور عبیرہ نے اخناتون کو جھک کر تعظیم دی۔ ہماری آمد پر سوائے اخناتون کے باقی تمام درباری ہماری تعظیم میں کھڑے ہو گئے اور میں اور عبیرہ تخت کے ساتھ پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اخناتون نے کہا، ناطق، کیا وجہ ہے کہ تم اس بار شکار سے بہت جلدی واپس آ گئے ہو اور سرحد پر موجود سپاہیوں نے کہا ہے کہ تم اکیلے ہی واپس آئے ہو؟ تمہارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اخناتون نے دربار ختم کرنے کا اشارہ دیا اور دربار خالی ہو گیا۔ میں نے اپنے بھائی کو اپنے اوپر بیتی ہوئی تمام کہانی بیان کر دی۔ تم اس مہربان بوڑھے کا دھاگا دکھاؤ۔ میں نے کلائی پر بندھا ہوا دھاگا بھائی کو دکھایا۔ اخناتون نے کہا، ناطق، ہم اس سلسلے میں شاہی جادوگر ارنموس سے صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ارنموس ہمارے پاس آیا۔ میں نے شاہی جادوگر ارنموس کو تمام حالات بتا دیے۔ شاہی جادوگر کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار تھے۔ میں زاگونا کو اچھی طرح جانتا ہوں، ارنموس نے کہا۔ وہ بے شمار کالی طاقتوں کا مالک ہے، مگر نابون دیوتا کے نائب بھی اس کی ٹکر کے ہیں۔ نابون دیوتا نے اپنے نائب کو ہمیشہ امن و محبت کی تلقین کی ہے اور شیطانی طاقتوں کے خلاف ہمیشہ نبرد آزما رہے ہیں وہ۔ پھر شاہی جادوگر نے میری طرف دیکھا اور بولا، شہزادے، آپ اس مقدس دھاگے کو اپنی کلائی سے کبھی جدا مت کرنا۔ گو زاگونا بے شمار کالی طاقتوں کا مالک ہے، مگر میں بھی اس سے کم نہیں ہوں۔ میں محل کے چاروں طرف طلسمی حصار قائم کر دیتا ہوں۔ زاگونا محل کے اندر اپنی شیطانی طاقتوں کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اچانک ارنموس چونکا۔ بادشاہ سلامت، مجھے باہر جانا ہوگا اور جلد حصار قائم کرنا ہوگا۔ میری طاقتیں مجھے بتا رہی کہ زاگونا اس طرف آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر ارنموس جلدی سے باہر چلا گیا۔ میں نے اخناتون سے اجازت لی اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ عبیرہ میری وجہ سے سخت پریشان تھی۔ وہ بولی، ناطق، مجھے یوں لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سخت مشکلات میں گھرنے والے ہیں۔ فکر مت کرو عبیرہ، ارنموس کو ہم نے تمام حالات بتا دیے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ ارنموس بھی زاگونا سے کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ارنموس شاہی جادوگر ہے، مگر اس کے چہرے پر ہر وقت نحوست ٹپکتی رہتی ہے۔ ارنموس کو حالات بتا کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ارنموس بھی زاگونا سے کم شیطان نہیں ہے، جبکہ تمہارے پاس نابون دیوتا کا مقدس دھاگا موجود ہے۔ اس کی موجودگی میں زاگونا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر تم نے ارنموس کو واقعات سے آگاہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں نے عبیرہ کی باتوں پر غور نہیں کیا۔ کاش میں اس وقت عبیرہ کی بات پر غور کرتا اور اس کے کہنے پر عمل کرتا تو آج یہ عذاب نہ بھگت رہا ہوتا۔ کچھ دن میں اپنے کمرے میں رہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ باہر کیا حالات ہیں۔ ایک دن ارنموس میرے پاس آیا اور بولا، شہزادے، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو اس جگہ لے جاتا ہوں جہاں میں نے زاگونا کو اپنی پراسرار طاقتوں کے بل پر قید کر لیا ہے۔ آپ وہاں جا کر اس شیطان کو مار ڈالیں۔ عبیرہ غور سے ارنموس کو دیکھ رہی تھی۔ ارنموس کے چہرے پر شیطانیت ناچ رہی تھی۔ عبیرہ نے ارنموس کو کہا، ارنموس، تم چلو، شہزادے ابھی آتے ہیں۔ ارنموس میری بیوی عبیرہ کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اچانک میری طرف دیکھ کر بولا، شہزادے، آپ فوراً میرے ساتھ چلیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ارنموس کے چلے جانے کے بعد عبیرہ نے مجھے بہت سمجھایا کہ مجھے ارنموس کے ارادے اچھے معلوم نہیں ہوتے، آپ اس کی کسی بات کا اعتبار نہ کریں۔ مگر میں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، نابون دیوتا کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ ناطق، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ عبیرہ نے کہا تو میں نے حامی بھر لی۔ اس طرح ہم دونوں ارنموس کے ساتھ جا رہے تھے۔ ارنموس ہمیں اپنے طلسم کدے میں لے گیا۔ میں نے ارنموس سے کہا، یہ تم مجھے اپنے طلسم کدے میں کیوں لے آئے ہو؟ شہزادے، یہاں میں نے اپنے جادو کے زور سے زاگونا کو قید کر رکھا ہے۔ میرا جادو اس پر زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا،
اسی لیے آپ فوراً میرے ساتھ طلسم قدے میں چلیں اور زاگونا کا خاتمہ کر دیں۔ میں اور ابیرہ ارنموس کے طلسم قدے میں جانے لگے تو وہ بولا، شہزادے صرف آپ ہی اکیلے اندر چلیں، ورنہ کسی عورت کے ہوتے ہوئے میرا جادو ٹوٹ جائے گا۔ ابیرہ نے کہا، ارنموس ہم دونوں ہی اندر جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے بھی یہی کہا۔ اس طرح ہم دونوں ارنموس کے طلسم قدے میں داخل ہو گئے۔ ارنموس میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ہمیں ایک ایسے کمرے میں لے گیا جہاں عجیب و غریب چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ غالباً یہ سب جادو کا سامان تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے آپ ہی آپ بند ہو گیا۔ میں نے ارنموس سے پوچھا، کہاں ہے زاگونا؟ تم نے تو کہا تھا کہ اس کو تم نے اپنے جادو کے ذریعے قید کر رکھا ہے۔ شہزادے زاگونا اس کمرے میں قید ہے۔ یہ کہہ کر ارنموس نے آنکھیں بند کر لی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کی دیواروں کا رنگ سیاہ تھا۔ ایک دیوار میں تاقچہ بنا تھا جس میں کالے رنگ کے دیے جل رہے تھے۔ میں نے دیوں کی تعداد گنی تو میں چونک اٹھا۔ یہاں بھی وہی 7 کا چکر تھا۔ ابیرہ نے میرے کان میں کہا، میں کہتی ہوں اب بھی وقت ہے، نکل چلو یہاں سے، مجھے لگتا ہے جیسے ہم کسی خطرے میں گھرنے والے ہیں۔ ابیرہ تم فکر نہ کرو، ارنموس ہمارا شاہی جادوگر ہے، یہ ہمارے خلاف کیا سازش کرے گا؟ آخر اب سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ جادوگر اپنے مطلب کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کاش میں اس وقت ابیرہ کی بات مان لیتا تو ہم دونوں ہزاروں سالوں سے اس عذاب میں نہ ہوتے۔ تھوڑی دیر بعد ارنموس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بولا، شہزادے نابون دیوتا کا مقدس دھاگا اتار کر اوپر اچھال دو، زاگونا اس میں قید ہو جائے گا۔ نہیں ارنموس، ابیرہ نے کہا، شہزادے یہ دھاگا کبھی نہیں اتاریں گے، وہ اس لیے کہ نابون دیوتا کے نائب نے ان کو منع کیا تھا کہ کسی بھی حال میں مقدس دھاگے کو کلائی سے جدا مت کرنا، ورنہ سخت مشکل و عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ کوئی اور عمل کرو جس سے زاگونا تمہاری قید میں آ جائے۔ ارنموس نے گھور کر ابیرہ کو دیکھا، پھر بولا، شہزادی صاحبہ، زاگونا کو تو میں نے پہلے ہی قید کر رکھا ہے، مگر اسے مقدس دھاگا ہی باندھ سکتا ہے۔ شہزادے آپ جلدی کریں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سحر کا زور آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ میں نے کچھ بغیر سوچے سمجھے دھاگا کلائی سے اتارا اور اوپر اچھالنے لگا۔ ابیرہ نے فوراً ہی دھاگا میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ جیسے ہی مقدس دھاگا میرے ہاتھ سے جدا ہوا، اچانک میرے کانوں میں نابون دیوتا کے نائب کی آواز ٹکرائی، بے وقوف، میں نے تم سے کہا تھا کہ مقدس دھاگے کو اپنے آپ سے کبھی جدا مت کرنا، فوراً دھاگا اپنی کلائی پر باندھ لو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے کہے پر عمل کرتا، اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میرے جسم پر رسیاں بندھی چلی گئیں۔ پھر کمرے میں گڑگڑاہٹ ہوئی اور کمرے میں دھواں پھیلنے لگا۔ اس دھوئیں نے آہستہ آہستہ زاگونا کا روپ دھار لیا۔ مجھے رسیوں سے بندھا دیکھ کر وہ قہقہے لگانے لگا۔ زاگونا کا منہ خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے اپنی بہن کا انتقام نہیں لے سکوں گا؟ مگر دیکھ لو، تمہارا شاہی جادوگر بھی میرا ادنا غلام ہے، تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو۔ اب میں تمہیں طلسم ہفت ہیکل میں لے جاؤں گا اور وہاں تم عذاب بھگتو گے۔ تم موت کی تمنا کرو گے مگر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے کہ میں زاگونا سے کچھ کہتا، اس نے میری طرف پھونک ماری۔ میرے جسم کو آگ لگ گئی، میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگی، میں فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ مجھے زاگونا اور ارنموس کے قہقہے سنائی دیے۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک منحوس غار میں پایا۔ میرے سامنے ایک دیو ہیکل عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ مخلوق میری طرف بڑھی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر کہا، کون ہو تم اور یہ میں کہاں ہوں؟ اس مخلوق کے 7 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں خطرناک ہتھیار تھے۔ میں بکوما ہوں اور شہنشاہ طلسمات کا ادنا پجاری ہوں، اور تم میرے آقا کے خاص پجاری زاگونا کے دشمن ہو، اور زاگونا تمہیں یہاں ہمارے پاس یعنی طلسم ہفت ہیکل میں لے آیا ہے۔ اس لیے اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ شہنشاہ طلسمات اور ان کے پجاریوں کے دشمنوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عفریت میری طرف بڑھنے لگا۔ میں کانپ اٹھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ زاگونا مجھے اپنی کاری طاقتوں کے ذریعے طلسم ہفت ہیکل میں لے آیا ہے۔ میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو خوف سے چیخ اٹھا۔ میرا جسم ڈھانچے میں تبدیل ہو چکا تھا اور گوشت غائب تھا۔ اس عفریت نے ایک گزر میرے سر پر زور سے مارا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سر میں ہزاروں سلاخیں گاڑ دی گئی ہوں اور میرا سر ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہو۔ میرے منہ سے بھیانک چیخیں نکلنے لگی۔ اس طرح مجھ پر عذاب کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا۔ نہ مجھے موت آتی اور نہ ہی عذاب کا سلسلہ ختم ہوتا۔ پتہ نہیں یہ کیسا طلسم خانہ تھا جہاں مجھے زندگی کے آخری لمحات میں دوبارہ ٹھیک کر دیا جاتا اور نئے سرے سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ آخرکار عذاب آخری مرحلے میں بھی داخل ہو گیا۔ 7ویں غار کے 7ویں بکومے نے 7 دن عذاب دینے کے بعد مجھے شیطان کی اطاعت کا مشورہ دیا
اور کہا کہ اسی میں نجات ہے کہ شہنشاہ طلسمات کی اطاعت کرنے کے بعد زندگی کے مزے ہی مزے ہیں، مگر میں نے شیطان کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح اذیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ طلسم ہفت ہیکل کا عذاب واقعی بہت دردناک اور اذیت ناک ہوتا ہے، مگر میں نے بھی عہد کر رکھا تھا کہ شیطان کی اطاعت قبول نہیں کرنی۔ اس طرح عذاب کا یہ سفر مہینوں، سالوں اور صدیوں تک پھیلتا چلا گیا۔ میری طرح اور بھی بد نصیب تھے جن کو طلسم ہفت ہیکل کا عذاب دیا گیا۔ ایک دن اماوس کی رات کو 7 غاروں کے بکو میں غار کے اوپر گئے، جہاں غالباً شیطان چمگادڑ کے بت میں نمودار ہوتا ہے اور اس کے لیے 7 کنواری لڑکیوں کی بھیٹ دی جاتی ہے۔ میں غار میں تھا، اچانک مجھے آواز سنائی دی، ناطق فوراً اٹھو اور 7 قدم چلو اور ہر قدم پر نابون دیوتا کا نام لو، جلدی کرو، وقت کم ہے۔ شیطان، اس کے بکو میں اور تمام چیلے اس وقت مصروف ہیں۔ 8 صدیوں بعد مجھے تمہیں چھڑوانے کا موقع ملا ہے۔ یہ آواز مجھے جانی پہچانی لگی۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو نابون دیوتا کے نائب کی آواز ہے جنہوں نے میری مدد کی تھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور آنکھیں بند کر کے غار میں 7 قدم چلا اور ہر قدم پر نابون دیوتا کا نام لیا۔ جیسے ہی میں نے نابون دیوتا کا نام لے کر 7واں قدم اٹھایا، اچانک مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے خود کو غار کے باہر پایا۔ میرا وجود مسلسل اوپر ہی اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ چمگادڑ کا ایک بہت بڑا بت موجود تھا۔ بت کے سامنے ایک بہت بڑا پیالہ اور تیز دھار خنجر رکھا تھا اور 7 خوبصورت اور نوخیز کنواری لڑکیاں برہنہ حالت میں بندھی پڑی تھیں۔ بت سے کچھ فاصلے پر مجھے 7 بکومے بھی نظر آئے اور بے شمار شیطانی پجاری جادوگر بت کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ ڈھانچہ ہونے کی بنا پر میری آنکھیں نہیں ہیں، مگر مجھے اندھیرا ہو یا روشنی ہر جگہ ہر چیز دکھائی دیتی ہے۔ میرا وجود بجلی کی صورت سے طلسم ہفت ہیکل کے کنویں سے باہر نکل آیا۔ اچانک میرے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھٹا تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ میں نے غور کیا تو میں اچھل پڑا۔ میں اسی کمرے میں تھا جہاں نابون دیوتا کے نائب سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ کمرے میں پلنگ اور 7 خوبصورت کرسیاں موجود تھیں اور پلنگ پر نابون دیوتا کا نائب موجود تھا۔ میں چلتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اور نائب کی طرف دیکھنے لگا۔ تم نے مقدس دھاگا اتار کر انتہائی بے وقوفی کی تھی، جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ آپ نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا محترم۔ میرا نام سموقان ہے۔ محترم سموقان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے آپ کی باتوں پر عمل نہیں کیا، مگر میں اس کی بہت سزا بھگت چکا ہوں۔ طلسم ہفت ہیکل کا دیا ہوا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ سموقان بولا، واقعی تم نے بہت ہمت سے کام لیا ہے کہ طلسم ہفت ہیکل کا عذاب صدیوں تک برداشت کیا۔ تمہیں طلسم ہفت ہیکل کا عذاب بھگتتے ہوئے 7 صدیاں گزر چکی ہیں۔ مگر محترم سموقان، اتنا عرصہ ہو گیا تو میں زندہ کیسے ہوں؟ میں نے حیرانگی سے کہا، یہ سب قدرت کے راز ہیں۔ شیطان کو بے شمار طاغوتی طاقتیں دی گئیں، مگر جہاں بے شمار کالی طاقتیں ہوں وہاں روشنی کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ جب کالی طاقتیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر روشنی کی طاقتیں ان کے خلاف قدم اٹھاتی ہیں۔ نابون دیوتا نے بھی شیطان اور اس کی طاغوتی قوتوں کا ہمیشہ مقابلہ کیا ہے۔ ان کے بعد میں بھی کالی طاقتوں سے نبرد آزما رہا ہوں، مگر صدیوں بعد اب میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں نے آخری لمحات میں تمہاری مدد بڑی مشکل سے کی ہے۔ یہ تمہاری ہمت ہے کہ تم شیطان کے پجاری نہیں بنے۔ مگر محترم سموقان، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میرے بھائی اخناتون اور میری بیوی ابیرہ کا کیا بنا، اور شیطان کے پیروکاروں زاگونا اور ارناموس کا کیا بنا۔ تمہارا بھائی تو تمہاری جدائی کے بعد 10-12 سال تک زندہ رہا، پھر مر گیا۔ زاگونا کے طلسم سے جب تمہارے جسم کو آگ لگی تھی، اس کے بعد ارناموس بدنیتی سے تمہاری بیوی ابیرہ کی طرف بڑھا، مگر اس کا ہاتھ تمہاری بیوی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مقدس دھاگے پر پڑا، جس سے اس کے جسم کو آگ لگ گئی، کیونکہ ارناموس کالی طاقتوں کا کارندہ تھا۔ مقدس دھاگے کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اس کے جسم کو آگ لگ گئی تھی اور ارناموس وہیں مر گیا تھا۔ جب تم ارناموس کے طلسم قدے میں گئے تھے، میں اس وقت ایک خاص عمل میں مصروف تھا، جس کی وجہ سے میں تمہاری مدد کو نہیں آ سکا تھا۔ ارناموس کے مرنے کے بعد زاگونا نے تمہاری بیوی ابیرہ کو دیکھا تو اسے اپنی بہن یاد آ گئی، جس کو تم نے مار ڈالا تھا۔ زاگونا کے شیطانی ذہن میں یہ منصوبہ آیا کہ وہ تمہاری بیوی کے ساتھ شیطانی کھیل رچا کر شیطان کی بھیٹ چڑھائے۔ زاگونا نے اسی وقت تمہیں اپنی کالی طاقتوں کے ذریعے طلسم ہفت ہیکل بھجوا دیا اور ابیرہ کی طرف دیکھنے لگا، جو اچانک ہونے والے ہوش ربا منظر دیکھنے کے بعد دیوار کے ساتھ لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زاگونا اس کی طرف شیطانی نیت سے بڑھا، مگر اس وقت تک میں اپنا عمل ختم کر کے وہاں پہنچ چکا تھا۔ افسوس کہ اس وقت زاگونا تمہیں طلسم ہفت ہیکل بھجوا چکا تھا۔ میں نے عمل کے دوران بھی تم سے کہا تھا کہ دھاگے کو مت اتارو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ دھاگا تمہاری بیوی نے پکڑ لیا تھا۔ میرے وہاں پہنچنے کے بعد زاگونا نے میری طرف دیکھا اور غصے سے بولا،
سموقان، تمہاری وجہ سے میری بہن ماری گئی ہے، پھر بھی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، مگر اب تم شہزادے ناطق کی بیوی کی خاطر مجھ سے ٹکر لے رہے ہو۔ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اے شیطان، تیری کارستانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اس لیے تمہاری سرکوبی لازمی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے زاگونا پر نابون دیوتا کا خاص عمل کر کے پھونک ماری تو زاگونا رسیوں سے بندھتا چلا گیا۔ مگر افسوس کہ جب میں نابون دیوتا کا خاص عمل پڑھ رہا تھا، اسی دوران زاگونا نے اپنا سب سے خطرناک عمل کر کے ابیرا پر سحر طاری کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ چونکہ وہ خاص جادوئی عمل کالی طاقت کا سب سے خطرناک سحر تھا، اس لیے تمہاری بیوی مقدس دھاگے کی بدولت بچ تو گئی، مگر اس خطرناک سحر کی بدولت ہزاروں سال تک بے ہوش رہے گی۔ میں نے زاگونا پر نابون دیوتا کا جو خاص عمل کیا تھا، اس کی بدولت زاگونا ان رسیوں میں تقریباً 3000 سال تک بندھا رہے گا۔ زاگونا نے تم پر جو عمل کیا تھا، اس کی بدولت تم بھی ہزاروں سال ڈھانچے کے روپ میں رہو گے اور عذاب بھگتو گے۔ اس طرح زاگونا نے تم پر جو انتہائی خطرناک عمل کر کے اپنی بہن کا انتقام ایک خوفناک طریقے سے پورا کیا۔ محترم سموقان، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ زاگونا کہاں قید ہے، اور میری بیوی ابیرا جو بقول آپ کے ہزاروں سال تک بے ہوش رہے گی، اس وقت کہاں ہے؟ سموقان نے کہا، میں نے بڑی کوشش سے سخت عمل کر کے تمہیں طلسم ہفت ہیکل کے عذاب سے نکالا ہے۔ اب میرا وقت پورا ہونے والا ہے۔ میں نے تمہیں اس عذاب سے تو نکال دیا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہر اماوس کی رات کو تم بے پناہ اذیت سے گزرو گے۔ ہزاروں سال بعد ہفت طلسم کے چکروں میں پھنسا ہوا ایک شخص ہندوستان سے مصر آئے گا، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ جب وہ تمہاری مدد کو پہنچے گا، اس وقت نابون دیوتا کا عمل بھی تم پر سے ختم ہو جائے گا، مگر نابون دیوتا کے اس کمرے میں کوئی شیطانی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تم ابیرا کا پوچھ رہے ہو تو سنو، وہ 7 دروازوں کے تہہ خانے میں بے ہوش پڑی ہے، اور زاگونا بھی 7 دروازوں کے تہہ خانے میں قید ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھے سموقان نے میری طرف پھونک ماری تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اندر کچھ طاقتیں آ گئی ہوں۔ پھر سموقان نے مجھے کہا، اب مجھے اجازت دو، یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے، آسمانوں والا تمہاری مدد کرے۔ یہ کہہ کر سموقان پلنگ سے اٹھا، میں تمہیں نابون دیوتا کے 7 دروازوں والے تہہ خانے کا راستہ دکھا دوں، آؤ۔ یہ کہہ کر سموقان نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر ہٹا لیا۔ ڈھانچہ ہونے کی بنا پر جیسا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، مگر جب سموقان نے میری آنکھوں والی جگہ پر ہاتھ رکھا تھا تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ جب سموقان نے ہاتھ اٹھایا تو میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میں نے خود کو ایک غار میں پایا۔ میں اسی غار کی بات کر رہا ہوں جہاں سے حسن شاہ تم گزر کر میرے پاس پہنچے ہو۔ میں نے دیکھا کہ غار میں دھیمی دھیمی سے روشنی ہے، حالانکہ غار میں کہیں بھی مشعل یا روشنی کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ سموقان اس وقت میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں اس کو آوازیں دیتا رہا، مگر لگتا تھا کہ وہ اب نہیں آئے گا۔ بوڑھے سموقان نے کہا تھا کہ یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بوڑھا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں میری مدد کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے چل بسا ہے۔ میں غار میں آنکھیں بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد غار ختم ہو گیا۔ جہاں غار ختم ہوا تھا وہاں دیوار میں 7 دروازے تھے۔ ہر دروازے کا رنگ مختلف تھا۔ میں پہلے دروازے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں اندر آیا تو میں گہرائی میں گرنے لگا، جیسے میں بہت گہرے کنویں میں گر رہا ہوں۔ کافی دیر گہرائی میں گرنے کے بعد اچانک میرے پاؤں زمین پر ٹک گئے۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک جگہ دیوار کے ساتھ ایک شخص بندھا ہوا تھا۔ میں یہ تو سمجھ چکا تھا کہ میں 7 دروازوں کے تہہ خانے میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے نزدیک جا کر دیکھا تو وہ منحوس زاگونا تھا اور زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر سانس چل رہا تھا۔ میں تہہ خانے کا جائزہ لینے لگا۔ تہہ خانے میں مجھے ایک اور دروازہ نظر آیا۔ میں آگے بڑھ کر اس میں اندر داخل ہو گیا۔ یہاں مجھے ایک تابوت نظر آیا۔ میں آگے بڑھا اور تابوت کو کھول دیا۔ تابوت کے اندر میری حسین و محبوب بیوی ابیرا تھی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں بند ہیں مگر سانس چل رہی ہے۔ میری نظر ابیرا کے ہاتھوں پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کی مٹھی بند ہے اور اس کی مٹھی میں دھاگا دبا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نابون دیوتا کا مقدس دھاگا ہے۔ میں تابوت کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ میں خود ہی بولتا رہا، پھر اٹھا اور تابوت کو بند کیا اور دوسرے کمرے میں آ گیا جہاں منحوس زاگونا قید تھا۔ یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ جس دیوار کے ساتھ زاگونا زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک اور دروازہ نمودار ہوا تھا، حالانکہ پہلے میں نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ یہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میں آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر جاتے ہی اچانک ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھٹتے ہی میں نے دیکھا کہ منظر بدل چکا ہے۔ میں نے خود کو دوبارہ اسی غار میں پایا۔ ساتھ ہی 7 دروازے تھے۔ میں آگے بڑھا اور دوسرا دروازہ کھولنے لگا مگر وہ نہ کھلا۔ میں نے تیسرے، چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی مگر کوئی دروازہ نہ کھلا۔ پھر میں نے 7ویں دروازے کو، جس کا رنگ سرخ تھا، اس کو کھولا تو وہ کھل گیا۔
میں اندر داخل ہوا تو میں نے خود کو ایک راہداری میں پایا۔ میں آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور دروازہ مجھے نظر آیا۔ میں دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے خود کو نابون دیوتا کے کمرے میں پایا۔ میں پلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ پلنگ پر لیٹتے مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گیا۔ پتہ نہیں میں کب تک سوتا رہا۔ اچانک میں بیدار ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے وجود کو آگ لگ رہی ہو۔ میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ میں پلنگ سے نیچے اترا اور شدید تکلیف کے باعث ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ پھر میں کمرے سے باہر نکلا اور راہداری سے گزرتا ہوا 7ویں دروازے سے ہوتا ہوا غار میں آ گیا۔ غار میں بھاگنے لگا۔ پتہ نہیں کن کن راستوں سے گزرتا ہوا غار سے باہر نکلا۔ غار سے باہر ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ غالباً یہ اماوس کی رات تھی۔ میں ساری رات شدید تکلیف میں مبتلا رہا۔ صبح ہوئی تو میری تکلیف یکسر غائب ہو گئی اور آگ کی جلن ختم ہو گئی۔ میں نے غور کیا تو خود کو احرام کے باہر پایا۔ میں جس احرام کے باہر موجود تھا اس کے ارد گرد اور بھی احرام تھے۔ میں احراموں کے گرد چکر لگانے لگا، پھر اپنے احرام کے نزدیک آ گیا۔ جب میں اپنے احرام کے نزدیک آیا تو اچانک احرام کی دیوار ایک جگہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ میں اندر داخل ہوا تو ایک زناٹے کے ساتھ احرام کی دیوار آپس میں مل گئی۔ اندر بے حد اندھیرا تھا مگر مجھے ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھنے لگا۔ کافی آگے بڑھنے کے بعد مجھے سیڑھیاں نظر آئیں جو نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ جب وہ ختم ہوئی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ کمرے میں ایک دروازہ تھا۔ میں دروازے کو کھول کر اندر چلا گیا تو میں نے خود کو 7 دروازوں والے غار میں پایا۔ اس طرح میں پھر نابون دیوتا کے کمرے میں چلا گیا۔ حسن شاہ، ہزاروں سال گزر گئے۔ ہر اماوس کی رات کو میں بے پناہ تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ آج سے 7 صدیاں پہلے زاگونا نابون دیوتا کے عمل سے آزاد ہو گیا تھا۔ جب تک زاگونا قید تھا اس وقت تک تو میں اکثر 7 دروازوں کے تہہ خانے میں جا کر اپنی بیوی کو دیکھتا تھا اور اس سے باتیں کرتا رہتا تھا، مگر جب سے زاگونا آزاد ہوا ہے اس وقت سے میں اپنی بیوی کو بہت کم دیکھنے جاتا ہوں۔ پہلے میں احرام سے نکل کر دور دور تک چلا جاتا تھا، مگر زاگونا کی آزادی کے بعد میں بہت کم باہر جاتا ہوں۔ جب زاگونا احرام کے نزدیک آنے لگتا ہے، وہ کافی دور بھی ہوتا ہے، تو مجھے پہلے ہی اپنی چند پراسرار طاقتوں کے ذریعے زاگونا کے آنے کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سموقان کے میری طرف پھونک مارنے سے مجھ میں کچھ پراسرار طاقتیں آ گئی تھیں۔ اس طرح حسن شاہ، میں ہزاروں سالوں سے احراموں کے ارد گرد اپنے مطلوبہ شخص کی تلاش میں ہوں، جو میری طرح 7 طلسم کے سحر میں گرفتار ہوا ہو، اور اب میری تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے تو میں تمہیں پہچان نہیں سکا، مگر تمہارے ہاتھوں کو دیکھ کر میں جان گیا کہ میرے مطلوبہ شخص تم ہی ہو، کیونکہ تمہارے بائیں ہاتھ میں 7 لکیریں ہیں۔ میں تمہیں یہاں نابون دیوتا کے کمرے میں لے آیا ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں تمہیں جس احرام میں لے آیا ہوں، اس پراسرار و حیرت انگیز احرام کی یہ خوبی ہے کہ یہ عام آدمیوں کو نظر نہیں آتا، ورنہ اس احرام کے ارد گرد جتنے احرام ہیں ان سب کی کھدائی ہو چکی ہے، اور ان میں سے فرعونوں کی حنوط شدہ ممیاں اور نایاب چیزیں اٹھائی جا چکی ہیں۔ اپنی ساری داستان میں نے تمہیں سنا دی ہے جو مجھ پر بیت چکی ہے۔ اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں ہزاروں سالوں کے عذاب سے نجات پا سکوں۔ یہ کہہ کر وہ ڈھانچہ خاموش ہو گیا۔ شہزادے ناطق، تمہارے اوپر بیتے ہوئے واقعات بہت ہی پراسرار، ہوشربا اور افسوسناک ہیں، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں ہندوستان سے یہاں مصر کیسے پہنچ گیا اور تم نے مجھے کیسے پہچانا۔ حسن شاہ، جہاں تک مجھے میری پراسرار طاقتوں کے ذریعے معلوم ہوا ہے، ان کے مطابق رگھو داس جو شیطان کا پیروکار ہے، اس نے تمہیں اپنی طاقتوں کے ذریعے سرزمین ہندوستان سے مصر میں لا ڈالا ہے۔ رگھو داس تم سے غالباً کوئی ناپاک کام کروانا چاہتا تھا، مگر پھر وہ تم سے مایوس ہو گیا، اسی لیے غلیظ شراب پلا کر تم سے ناپاک اور شیطانی کام کروا کر تمہیں یہاں پہنچایا ہے۔ زاگونا جو کالی طاقتوں کا بڑا نمائندہ ہے، اسے کسی طرح اپنی کالی طاقتوں سے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کی موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے۔ چونکہ رگھو داس اور زاگونا دونوں شیطان کے پیروکار اور بے پناہ کالی طاقتوں کے مالک ہیں، اس لیے رگھو داس نے تمہیں یہاں لا ڈالا تاکہ تم زاگونا کے ہاتھوں مارے جاؤ، مگر یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم زاگونا کے بجائے پہلے مجھ سے ٹکرائے، اور میں تمہیں پہچان کر یہاں نابون دیوتا کے کمرے میں لے آیا ہوں۔ اگر مجھے تھوڑی دیر ہو جاتی تو زاگونا تمہیں مار ڈالتا۔ یہ دراصل آسمان والے کا فیصلہ تھا کہ تم یہاں پہنچو۔ جہاں تک تمہارے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے تمہیں تمہارے ہاتھوں کو دیکھ کر پہچانا ہے۔ تم اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھو، تم 7 طلسم کے سحر میں گرفتار ہو، اسی لیے تمہارے بائیں ہاتھ میں 7 لکیریں ہیں۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ میرے بائیں ہاتھ میں 7 کالے رنگ کی لکیریں تھیں جیسے کسی نے نشان بنائے ہوں۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ یہ میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں؟ حسن شاہ، گھبراؤ مت۔ اگر تم نے ہمت سے کام لیا تو تم زاگونا کو بھی مار دو گے اور رگھو داس سے اپنے ماں باپ کا بدلہ بھی لے لو گے۔
اپنی بیوی نتاشا کو بھی وادی دہشت سے چھڑا لاؤ گے، جو خوف، دہشت اور طلسمات کی وادی کہلاتی ہے؟ میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہوں؟ میں نے ناطق سے کہا، میں تو خود سحر میں گرفتار ہوں، اگر کوئی طریقہ کار ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے ابھی اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ اچانک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور ایک کربناک نسوانی چیخ گونجی۔